ہے اس کو ہم مکمل طور پہ اس کے بارے میں جانتے بھی نہیں. مطلب لاک نیس ہے اسکاٹ لینڈ میں کہ جی یہاں پہ ایک مانسٹر ہے, بیٹھے ہوئے دوربینیں لے کے دن رات, آج تک نظر نہیں آیا کوئی ایسے کسی نے تصویر اتاری. اور لیکن لوگ لاک نیس جاتے ہیں کہ جی یہاں اس میں مانسٹر رہتا ہے. تو اسی طرح ییٹی کی بھی ہے کہاوت, کیونکہ سنو لیک کے اوپر بھی ایک جگہ ہم نے ییٹی لکھا ہوا پایا. وہ ییٹی نے تو نہیں لکھا ہوگا, وہ تم جیسے کسی بندے نے ییٹی لکھا اور ہم اسے دیکھ کے خوفزدہ ہو گئے کہ کیا پتہ ہو. سر اصل میں مجھے بہت سوال ہوتے ہیں ییٹی کے بارے میں. تو میں نے پھر یہ کیا کہ اس کو اس کے اوپر باقاعدہ میں ریسرچ کروں اور پھر اس کو کسی کتاب میں شامل بھی کروں. اچھا, آپ کا ذاتی طور پہ کیا خیال ہے کہ ییٹی ہے؟ نہیں سر, میں اس کو نہیں مانتا. نہیں, اس کی وجہ یہ کہ میں نے جتنا اس کے بارے میں پڑھا, وہ ایرک شپٹن اس کے بارے میں لکھا ہے, ٹل مین نے لکھا ہے, ایون کہ میسنر نے اس کے بارے میں بات کی ہے, اس سے پہلے سر مارٹن کانوے نے اس کے بارے میں بات کی ہے. انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ ہمارا خیال ہے کہ یہ اس کے نشان ہو سکتے ہیں. کسی نے آج تک نہ تو اس کو دیکھا ہے, نہ اس کی کوئی تصویر بنائی ہے, اور نہ ہی انہوں نے کنفرم یہ کہا ہے کہ یہ واقعی یٹی کے ہی نشان ہے. تو انہوں نے اس کا ذکر ضرور کیا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ شاید جو اب ہم پہاڑوں میں جاتے ہیں تو 6-7 ہزار میٹر کے بعد ہمارے حواس تھوڑے سے آؤٹ ہوتے ہیں. بالکل. تو وہ ہمارا دماغ ہمیں کچھ سوچنے پہ جو عجیب و غریب شکلیں اور وہ خیالات دیتا ہے تو ہم وہ سمجھ لیتے ہیں شاید وہی یٹی ہو, یا ہو سکتا ہے ہو. تو میں نے بھی یہی لکھا ہے کہ میں اس کے بارے میں حتمی کچھ نہیں کہتا. تاریخ دانوں نے جو لکھا وہ آپ کے سامنے ہے, میں نے دے دیا, اب آپ خود اس کے اندازے لگا لیں. اچھا, یہ جو اس کے بعد اب ایک بہت پازیٹیو ہوئی ہے ڈیولپمنٹ ماؤنٹینرنگ میں کہ بہت سے لوگ پہلے صرف پہاڑوں والے ہی جاتے تھے اوپر, وہ دے ور بلٹ فار ماؤنٹینس. اس کے بعد میدانوں والے بھی, ڈاکٹر احسن ہیں, شہروز ہیں, نائلہ وغیرہ ہیں, اور یہاں پہ خواتین ہیں. تو یہ ایک ٹرینڈ شروع ہوا. تو آپ کی نظر میں ہوں گے سارے جو ہیں ماؤنٹینئر, تو ان میں سے کوئی فیوریٹ آپ کا, یہ جس کو آپ ایڈمائر کرتے ہوں یا سمجھتے ہوں کہ یہ بہت اچھا ہے, یہ آگے جائے گا وغیرہ وغیرہ؟ سر میرے خیال ہے کہ جس کو میں سمجھتا کہ یہ آگے جائے گا وہ آلریڈی آگے جا چکے ہیں. جیسے شروز واقعی بہت آگے گیا. یہ ہم خردہ بن پاس گئے تھے, وہاں پہ ہمارے ساتھ تھا, اور ایک بالکل چھوٹا سا بچہ تھا. اس وقت سوچ نہیں سکتے تھے کہ یہ آگے جا کے اتنا آگے جائے گا کہ ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے. تو وہ آگے بہت چلا گیا. نائلہ کی یعنی یکدم آئی اور وہ چھا گئی. پھر ابھی انم عزیر اس کے ہسبینڈ یہاں لاہور میں, انہوں نے انم عزیر, اس کی 2 چوٹیاں ہو چکی ہیں. اور کلائمبنگ میں یہ اوپر پہاڑوں والے تو خیر بہت زیادہ ہیں, ان کا ہم کیا کہہ سکتے ہیں. تو ہمارے نیچے کلائمبنگ میں کہ یہ ایک ہماری ایک ایلیٹ کلاس نکلی ہے اور اچانک سامنے آئی ہے 2-4 سال میں. پھر ٹریکنگ ایک علیحدہ فیلڈ ہے, اس میں بہت بڑے نام. اچھا, یہ جو بار بار کچھ لوگ کہیں بھی جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارا ریکارڈ ہے, دنیا میں پہلی مرتبہ ہم نے یہ کیا, ہم پہلے ہیں جو وہاں تک پہنچے ہم. اچھا, یہ جو ریکارڈ سیکرز ہوتے ہیں بیسیکلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو جس کے اندر وہ خلش ہو یا جنون ہو, اس کو تو یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ وہاں پہ کوئی گیا یا نہیں. اس کا تو یہ تھا کہ میں جاؤں, اور وہ دیکھتا بھی نہیں کہ اس سے پہلے کوئی آیا ہے یا نہیں آیا. تو جس کو بھی وہ آتا ہے نا کہ ریکارڈ ہے جی, تو کہیں نہ کہیں اس کے اندر کمرشلزم ہوتی ہے, اس کے اندر لالچ ہوتی. سر اس کی 2 چیزیں ہیں. آج کل بڑی چیز مشہور ہوگی کہ میں نے ریکارڈ بنایا. تو جب میں یہ باتیں سنتا ہوں تو میں اپنے پیچھے دیکھتا ہوں, پتہ چلتا ہے کہ یہ کام تو میں نے 15 سال یا 20 سال پہلے کر لیا تھا. لیکن ہمارے دور میں نہ سوشل میڈیا تھا, نہ کوئی کیمرے ہوتے تھے, اور کیمرہ اگر ہوتا بھی تو بہت مشکل کام تھا. تو وہ ہمارا کسی کھاتے میں نہیں آئے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ میں پہلا بندہ ہوں یا میں سب سے ینگ ہوں یا ایسا کوئی بات کرتا ہے, تو وہ 2 چیزیں ہو سکتی ہیں. یا تو وہ جھوٹ بول رہا ہے, تو یا اس کو تاریخ کا پتہ نہیں ہے, اس لیے وہ یہ دعوے کر رہے ہیں.
اچھا ہم آتے ہیں واپس صاحب کے کوریا کے سر معاملات پہ. میں انٹرسٹیڈ ہوں کہ بھئی کوریا میں آپ جب گئے ہیں، وہ ٹھیک ہے آپ کی مسز یہاں تھی، وہ تو اس سوسائٹی کو جانتی تھی، لیکن وہاں پہ آپ کو جب آپ نے باقاعدہ سکونت اختیار کی تو آپ کو کون سی چیزیں مختلف لگی جن کے ساتھ آپ اڈاپٹ نہ کر سکے یا مشکل سے اڈاپٹ کیے؟ سر کوریا ایک بالکل ڈیفرنٹ کلچر ہے پاکستان سے، تو تھوڑا سا مشکل بھی محسوس ہوتا ہے، لیکن جب ہم اس کے اندر داخل ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو بہت پرسکون اور مزے کی چیز ہے. جیسے میں ایک جم میں جاتا تھا، وہاں پہ میں روز ایکسرسائز کرتا تھا، تو ایک دن وہ ایکسرسائز کرتے کرتے مجھے صحیح سے یاد نہیں ہے، شاید وہ میں گر گیا یا کچھ ایسا ہوا، تو کسی نے آ کے مجھے نہیں اٹھایا، نہ ہی کسی نے آ کے وہ وزن میرے اوپر سے کیا. تو جو ٹرینر تھا وہ آیا اور آ کے اس نے سائڈ پہ کیا. تو سامنے ایک خاتون تھی، تو اس نے مجھے کہا کہ میں تمہیں دیکھ رہی تھی پچھلے 5-6 دن سے کہ تم غلط کام کر رہے ہو، تمہیں چوٹ لگے گی یا تم نقصان اٹھاؤ گے. تو میں نے کہا تم نے بتایا کیوں نہیں؟ کہتی میرا کام ہی نہیں ہے تمہیں بتاؤں، میرا کام ہے میں اپنی ٹریننگ کروں، تمہارا کام ہے تم ٹریننگ کرو، تم صحیح ہو یا غلط تمہارے ٹرینر تمہیں بتانا ہے. تو وہ چیز مجھے اس سے پتہ چلی کہ وہ کسی کے کام میں دخل نہیں دیتے، جب تک کسی سے کوئی سوال نہ کریں تب تک وہ جواب نہیں دیتے. اچھا یہ خوراک کا نہیں مسئلہ ہوا وہاں؟ خوراک کا کافی مسئلہ ہوتا تھا، لیکن وہاں پہ سبزی عام مل جاتی ہے، اور وہ سمندری خوراک بہت زیادہ ہے، مچھلی بہت زیادہ ہے، تو وہ ہم کھا لیتے ہیں. تو ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی سارا دن ہو کر ہمیں کوئی خوراک نہ ملے. نہیں وہ یہ ہوتا ہے نا کہ گوشت کے بغیر تو مسلمانی کمپلیٹ نہیں ہوتی. اب بہت آسانی ہو گئی. ہاں جی، اب تو بہت زیادہ جو ہے وہاں پہ مختلف ملکوں سے حلال گوشت جو ہے وہ امپورٹ ہوتا ہے. اچھا وہ فریز ہو جاتا ہے اور پھر گھروں تک پہنچ جاتا ہے. اچھا جی اب آسانی. فصلیں کون سی ہوتی ہیں، پھول کون سے ہوتے ہیں، موسم کون سے اچھے ہوتے ہیں؟ سر موسم ان کے چاروں موسم ہیں بہت اچھے ہیں. سردی بہت زیادہ ہوتی ہے، ایون کہ وہ تو ہو گئی -20-25 بھی رہتا ہے وہاں پہ. اور بہار ان کی خوبصورت ترین بہار ہوتی ہے، اور ان کی خزاں جو ہے وہ ہمارے ہنزا اور شگر کی خزاں سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. ظاہر ہے. اور گرمیاں جو ہیں وہ 2 مہینے مسلسل بارش ہوتی ہے. اچھا اس کے گرد کوئی ممالک میں بھی آپ گئے؟ سر اس کے گرد ممالک میں اوپر رشیا لگتا ہے، وہاں بھی میں نہیں گیا. ساتھ میں شمالی کوریا ہے، وہاں جا نہیں سکتے. ایک سائڈ پہ چائنا ہے، وہاں پہ میں بہت جاتا رہتا ہوں. اور ایک سائڈ پہ جاپان ہے سمندر کے ساتھ ہی، تو وہاں بھی میں اکثر جاتا رہتا ہوں. جی اچھا ایک ہے ذاتی قسم کا سوال سر، لیکن اس میں یہ ہے کہ بھئی میری بیگم، میں پہلے پروگرام میں عرض کر چکا ہوں، پچھلے 15 برس سے جو بچے ہیں ہینڈی کیپڈ کہہ لیں، اسپیشل کہہ لیں، ان کے ایک ادارے میں کام کرتی. تو ایک رہنمائی چاہیے ہوتی ہے ایسے پیرنٹس کو جن کے بچے جو ہیں ان میں کوئی اس قسم کا سلسلہ ہو. تو آپ کی بچی کا کچھ مسئلہ ہوا. جی سر. اس کو آپ نے کس طرح ہینڈل کیا؟ اس کو سر میں نے 2 طرح سے. مجھے یہ معلوم ہے کہ جس طرح آپ اس سے عشق کرتے ہیں، میں نے پاکستان میں کسی باپ کو اپنی بیٹی کے ساتھ اس طرح عشق کرتے نہیں دیکھا. میں سر یہ سمجھتا ہوں کہ ایک مرد کی جو پہلی محبت ہے اس کی بیٹی ہوتی ہے، اور اگر اللہ کا مرد کے اوپر کوئی سب سے بڑا احسان ہو تو وہ بیٹی کی شکل میں ہوتا ہے. اس سے بڑا احسان اللہ کا کوئی نہیں ہے مرد کے اوپر. اور جہاں تک ماریا کا تعلق ہے تو یہ ہے کہ میں نے اللہ سے یہی کہا تھا کہ مجھے ہمت اور صبر ملے. ہمت اور صبر اللہ نے مجھے دیا. پھر ہم نے باقاعدہ اس کی ٹریننگ لی کہ اس کو سنبھالنا کیسے ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری جو سب سے بڑی کمزوری ماریا ہے، لیکن میری سب سے بڑی طاقت بھی وہ ہے. اور اتنی بڑی طاقت ہے کہ میں اس کو کبھی اس کو میں کہتا ہوں کہ تم میرا وٹامن ہو، اور کبھی میں اس کا نام اپنی پاور بینک رکھتا ہوں. آج کل میں نے اس کا نام میری روشنی رکھا ہوا ہے. تو اس کو بھی پتہ ہے کہ یہ ساری چیزیں. اچھا نہیں، جب لاسٹ ٹائم میری ملاقات ہوئی تھی سر تو آپ نے اسے کو پنجابی بھی سکھائی ہوئی تھی سر، کچھ 1-2 لفظ بھی بولتی تھی. سر ابھی تو اس کی پنجابی میرے سے بھی اچھی ہو گئی ہے. کیا کہتی؟ ابا تو کی کردا پیا ہوں. اچھا ابا جھوٹ نہیں بولنا. اچھا. اس کے بعد اور بھی کوئی بات ہو، جیسے گھر میں بات کرتی تھی تو یہی کہنا ہے کہ
पंजाबी का एक टिपिकल लफ्ज़ है, अब्बा तेरे बूथे तो बहुत गुस्सा है। अच्छा। तो क्योंकि वो घर बात करती रहती है बच्चों के साथ, जो बहन भाइयों के बच्चे हैं, हाँ, तो उसकी पंजाबी बहुत अच्छी है। हाँ, हाँ। वो इस लिहाज से वो मुझे बहुत फ़ायदा है कि वो हमारे पाकिस्तान के साथ बहुत ज़्यादा उसका अच्छा ताल्लुक है। खुराक वगैरह कुछ स्पेशल उसको देती है? नहीं सर, कोई उसके लिए कोई स्पेशल खुराक अच्छा। नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और बस रूटीन में वो चल रही है सारा। जी अच्छा, यूजुअल सवाल होता है सर। कि यहाँ तक तो आ गए माशाल्लाह, तो आइंदा क्या इरादे, क्या करना? आइंदा सर कोशिश है 1-2 किताबें और लिखूंगा, कोई 4-5 पास रहते हैं वो करने हैं मैंने। अच्छा। और मेरा ख्याल है कि फिर बस हो जाएगी। नहीं बस क्या, अब तुम्हारी उम्र कितनी? सर 50। नहीं अभी तो तुम वैसे वो जिनको कहते हैं उम्र खाना, जी सर। आप यंग लगते हैं, और माशाल्लाह हड्ड पैर भी आपके मजबूत हैं आप। अच्छा, कभी ये ख्याल नहीं आया कि मैं कोई पीक करूं 8000? सर 8000 पीक का मुझे कभी ख्याल नहीं आया। हाँ 6000 मीटर वाली मैंने की हुई है। नहीं 8000 लड़का। 8000 का सर कभी ख्याल नहीं आया। हालांकि मैं शुरू में मैं जब इस फील्ड में आया तो मैं मुख्तलिफ जो हमारी टीम्स